ان کے انداز میں اتنی دہشت تھی کہ میں سر تاپ پا لرز اٹھا۔ پھر مجھ سے وہاں لمحہ بھر کو بھی ٹھہرا نہ گیا۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور زبان سے کچھ نکالے بغیر پلٹ کر سڑک کی طرف چل دیا۔ میری ٹانگیں ہولے ہولے کانپ رہی تھیں۔ چلنا دوبھر ہو گیا مگر میں رکا نہیں، چلتا ہی چلا گیا۔ بازار والی سڑک پر پہنچتے ہی میں نے ٹانگا روکا اور ٹانگے والے کو گھر کا پتہ بتا کر خود جن بابا کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان کے ایک جملے نے مجھے الجھا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تو گناہوں کی دلدل میں دھنسنے جا رہا ہے۔ سنہرے بابا نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، البتہ احتیاط کی تلقین ضرور کی تھی۔ میں بابا کی ہدایت کو ایک بار پھر ذہن نشین کرنے لگا۔ ان کی دی ہوئی پڑیا میرے کرتے کی جیب میں تھی۔ میں نے اسے چھوا اور اس کی موجودگی محسوس کر کے مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹانگے والے نے تایا کے گھر کے دروازے پر ٹانگا روک دیا۔ دن کے شاید 10:30 بج رہے تھے۔ چچا اور چچی دونوں میرے منتظر تھے۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے مجھ سے سنہرے بابا کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ کیا ہوا۔ جن بابا کی کہی ہوئی بات کو میں گول کر گیا۔ وقار الحسن، تمہارا اکیلا جانا مناسب نہیں ہے۔ مجھے تو بھابھی دلہن اور بھائی صاحب پر حیرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے تمہیں اکیلا کیسا بھیج دیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اور میں کیا یہاں بھاڑ جھونکوں گی؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی چچی نے تنتنا کر جواب دیا۔ تم چپ رہو، ہر بات میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض مت سمجھا کرو۔ چچا نے انہیں جھڑک دیا۔ لو، پورے خاندان کو جنوں بھوتوں اور روحوں سے اتنا لگاؤ تھا تو شادیاں کیوں کر لی؟ ساری عمر جنگلوں میں گزارتے پھرتے لانے والیوں کو کیوں عذاب میں ڈال رکھا ہے؟ انہوں نے فوراً محاذ کھول لیا۔ دیکھو، منہ بند رکھو، زبان کو لگام دے لو ورنہ۔ چچا، میں نے لپک کر ان کا بازو پکڑ لیا۔ ارے ہاں نہیں تو، سر پر ہی چڑھ گئی ہیں، ساری باتیں ان کی مانے جاؤ مگر چین نہیں آتا۔ اب کیا گلا گھونٹ کر خود کو ان کی بھیٹ چڑھا دوں؟ وہ بھی سخت غصے میں تھے۔ میاں چین آ گیا تمہیں؟ جانتی ہوں سب کچھ، کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوں۔ تمہیں جس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے وہ پورا ہونے کو ہے۔ لے جاؤ اپنے چمچے کو بھی، کر دو میرا گھر برباد، دونوں کے جگر میں تو ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ وہ ایک دم میری طرف پلٹ گئی۔ ان کا اشارہ غالباً تایا اور اماں کی طرف تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اتنی جاہل عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ چچی، ان لوگوں کے خلاف کچھ نہ کہیے گا۔ نہ کسی نے کسی مقصد کے لیے مجھے ہاں بھیجا ہے اور نہ کسی کو آپ کا گھر برباد کر کے خوشی ہوگی۔ اپنا گھر آپ خود ہی برباد کریں گی۔ میں چچا کو کہیں نہیں لے جا رہا۔ یہ ان کی محبت ہے کہ میرے لیے پریشان ہو کر ایسا کہہ رہے ہیں، مگر میں اکیلا ہی جاؤں گا، سمجھیں آپ؟ غصے سے میرا برا حال تھا۔ چچا بھی میری صورت دیکھ کر سہم گئے اور خود چچی کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اتنا کہہ کر میں نے وہیں قریب رکھا اپنا ٹیچی کیس اٹھایا اور چچا سے بولا، مجھے اجازت دیجیے چچا۔ ارے وقار، تم اس جاہل عورت کی باتوں کا برا نہ مانو، میں ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ بیٹھو، تم کھانا کھاؤ، ضرورت کی چیزیں لے لو، مجھے بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے، پھر جاؤ، یوں نہیں جانے دوں گا میں۔ چچا بہت بھرے ہوئے تھے۔ چچی اپنی جہالت کے سبب بات کو مزید بگاڑ سکتی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مزید بگڑے، اس لیے چچا کو لے کر نیچے آ گیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ ان کا جانا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ میں 2-1 دن ہی میں انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دوں گا۔ ممکن ہے کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں ٹھنڈا کر دیا۔ کچھ دیر بعد چچی بھی نیچے چلی آئیں۔ اب مجھے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنا تھی۔ میں نے اپنا ٹیچی کیس دیکھا۔ اس میں ایسی کوئی خاص چیز نہ تھی جو میں اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ لباس بدلنے کو سنہرے بابا نے منع کر دیا تھا۔ تسبیح، انگوٹھی اور اسم اعظم تھا ہی نہیں۔ ایک کاغذ کی پڑیا تھی جو سنہرے بابا نے دی تھی، سو وہ اور شکنتلا کی پائل میری جیب میں تھی۔ میں نے چچا سے ایک تسبیح مانگ لی، دوپہر کا کھانا کھایا اور ٹیچی کیس چچا کے حوالے کر کے میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ جتنی دیر لیٹا رہا کوثر کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ معلوم کیوں مجھے یہ گمان تھا، بلکہ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ وہ مجھے بالیکا مندر کے پیچھے بنے کھنڈر میں مل جائے گی۔ حالانکہ اس سے قبل میں نے اسے کسی گھنے جنگل میں دیکھا تھا۔ پھر کھنڈر تو سادھو کا مسکن تھا، وہاں اس کی موجودگی ممکن نہ تھی، مگر کوئی مجھے اندر سے اکسا رہا تھا کہ مجھے اسی طرف جانا چاہیے۔ کھنڈر کے پیچھے کیا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ بہرحال مجھے اپنے سفر کا کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہی تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چچا اس دوران میں میرے قریب ہی رہے تھے۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر چونک اٹھے۔ ہاں، میں اب چلوں گا چچا، ممکن ہو سکا تو جلد آنے کی کوشش کروں گا، اور اگر نہ آ سکا تو چچا آپ امروہہ جا کر اماں اور تایا کو، میرا مطلب ہے آپ ان لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ ایک دم بپھر گئے۔
میں کہتا ہوں لعنت بھیجو اس آوارہ لڑکی پر، تم کیوں اپنی اور ہم سب کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، بھائی نے اسے اتنا سر چڑھایا کیوں تھا؟ بڑا عالم فاضل بنانا چاہتے تھے نا اپنی بیٹی کو، دنیا بھر کی جو کتاب اس نے مانگی یہ دیکھے بغیر کہ کیسی کتابیں اسے لا تھمائی، اب بھگت رہے ہیں۔ تم آخر کیوں نہیں سمجھتے؟ چچا بس کریں، اپنے خاندان کی عزت پر جان دینا کوئی اتنا برا کام نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ سادھو کے دباؤ میں کیا، وہ اتنی بے وقوف تو نہیں تھی کہ یوں گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں اگر اپنے خاندان کی خاطر جان دے دوں گا تو کیا ہوگا؟ آپ سے صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ باقی سب کو حوصلہ دیجیے گا۔ میرا جملہ سن کر ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ پہلے تو چند ہمیں مجھے دیکھتے رہے، پھر ایک دم مجھ سے لپٹ گئے۔ آنسو میری آنکھوں میں بھی آ گئے تھے۔ میں اماں اور تایا کے سامنے تو آنسو نہیں بہا سکا تھا، چچا پر بھی اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ان کے رویے نے مجھے رلا دیا۔ لیکن میں نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ ان سے رخصت ہوتے ہوتے دن کے 2 بج گئے۔ میں نے وہاں سے تانگا لیا۔ یہ سوموار کا دن تھا اور اس روز بالیکا مندر میں بہت رش ہوا کرتا تھا۔ یہ بات مجھے یاد نہیں تھی، بلکہ تانگے والے نے مجھے یاد دلا دیا۔ وہ مجھے تنہا بالیکا مندر جاتے دیکھ کر حیران تھا۔ میرے منہ سے بالیکا مندر کا نام سن کر وہ میرے بیٹھنے کے باوجود کھڑا رہا تو میں نے کہا، چلو بابا۔ ہیں چلیں؟ کوئی خاتون نہیں جائیں گی وہاں؟ نہیں بابا، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ یہ سن کر اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ ببوا، زندگی میں پہلی بار اکیلے مرد کو جاتے دیکھ رہا ہوں، وہاں تو زنانیاں جا رہی ہیں، تم کیا مراد آباد کے نہیں ہو؟ ہم مراد آباد کے ہی ہیں بابا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں زنانیاں جاتی ہیں، ہمیں بالیکا مندر میں کوئی کام نہیں ہے، ہم تو… میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس نے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا اور منہ پھاڑ کر قہقہہ لگانے لگا۔ اچھا سمجھ گئے۔ پھر رازدارانہ انداز میں میری طرف جھکتے ہوئے بولا، کنوارے ہو؟ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر میں جھینپ گیا۔ نہیں بابا، ہم وہاں کسی کو لینے جا رہے ہیں، زنانیاں گئی ہوئی ہیں، انہیں واپس لانا ہے۔ میں نے بوکھلا کر جھوٹ بولا۔ اس کے چہرے پر پھیلی تمتماہٹ فوراً ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، گویا ہمیں وہاں انتظار کرنا ہوگا، واپس یہاں تک آنا ہوگا نا؟ نہیں، ہمیں چھوڑ دینا، پتہ نہیں کتنی دیر لگے، واپسی پر ہم دوسرا تانگا کر لیں گے۔ میں اس کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا، اب تک اس نے تانگا ہلایا بھی نہیں تھا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ تب اس نے چابک گھمایا اور گھوڑا مریل سی چال چلتا ہوا اگلی گلی کو عبور کر گیا۔ تیز دھوپ تھی، حالانکہ موسم سردیوں کا تھا، مگر تیز دھوپ کی وجہ سے خنکی کم تھی۔ میں نے چلتے چلتے ایک موٹا کھیس اور دوہری واسکٹ رکھ لی تھی۔ بالیکا مندر پہنچتے پہنچتے بادل گھر آئے۔ تانگے والے نے بالیکا مندر کے سامنے تانگا روک دیا۔ ہم یہاں تک گھنٹہ بھر میں پہنچے تھے۔ میں کرایہ ادا کر کے بالیکا مندر کے قریب پہنچ گیا۔ دور سے ہی مجھے عورتوں کا ہجوم نظر آ گیا تھا۔ بادل گھر آنے کی وجہ سے یہ منظر بہت خوبصورت لگنے لگا تھا۔ جوگیا رنگ کی ساڑیوں میں ملبوس لڑکیاں گیندے کے پھول لگائے، پائلیں چھنکاتی ہوئی، ہاتھوں میں تھالیاں لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ننگ دھڑنگ نانگا صرف ایک چھوٹا سا جوگیا رنگ کا کپڑا بدن پر لپیٹے میرے سامنے آ گیا۔ او مورکھ، کدھر جاتا ہے؟ وہ میں بوکھلا گیا۔ میں کسی کی تلاش میں… وہاں بیٹھ جا۔ ایک نے دور بنی منڈیر کی طرف اشارہ کیا۔ رات سے پہلے تو اس طرف نہیں جا پائے گا، وہاں پوجا پاٹ کے بعد ہی جا سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں، یہ کہہ کر میں واپس پلٹ گیا۔ بالیکا مندر سے تقریباً 50 قدم دور ایک منڈیر بنی تھی، جہاں دوسرے کچھ مرد بھی اپنی عورتوں کے منتظر تھے۔ میں بھی وہاں جا بیٹھا اور مندر میں جاتی اور مندر سے باہر آتی لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ میرے قریب ہی کچھ چچوڑے لڑکے بھی بیٹھے تھے جو باقاعدہ چٹخارے لے کر وہاں موجود لڑکیوں کے ناک نقشے سے لے کر ان کے شباب تک پر تبصرے کر رہے تھے۔ اب مجھے اتنی جلدی یہاں آنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ یہ بات میں بھول ہی گیا تھا کہ آج پوجا کا دن ہے اور رات گئے تک لڑکیاں یہاں پوجا کرتی ہیں۔ اب پتہ نہیں مجھے کب تک انتظار کرنا تھا۔ بہرحال واپس جانا اور رات کو دوبارہ آنا بیکار ہی تھا۔ میں وہیں انتظار کا ارادہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہاں خود کو مصروف رکھنے کے کئی بہانے موجود تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں حسن کی بہتات تھی۔ ایک تو یہ کہ میں عمر کے اس حصے میں تھا جہاں رنگ آنکھوں سے ہو کر دل میں اترتے ہیں۔ گو میں اس سے قبل بھی یہاں آیا تھا۔ یہاں کے علاوہ بھی حسن کئی رنگ میں اور کئی روپ میں میرے سامنے آیا تھا، مگر جو کیفیت اور اپنے اندر جو مد و جزر میں اس وقت پا رہا تھا وہ میرے لیے حیرت انگیز مگر سرور انگیز تھے۔ اب سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں میں جو احترام اور شرم و حیا محسوس کی تھی
وہ اس وقت قطعی نہیں تھی۔ ہر لڑکی کا رنگ و روپ، اس کے اٹھتے قدموں سے پیدا ہونے والی لچک، بدن میں اٹھتی ہلکی ہلکی لہریں، آنکھوں میں جگمگاتی روشنیاں اور بل کھاتی چوٹیوں سے پیدا ہونے والی مستی میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ ایک میٹھی میٹھی سی کیفیت نے میرے وجود میں عجیب طرح کا نشہ کر دیا تھا۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ چکی تھی، بدن میں اضطراب سا دوڑ رہا تھا اور ساری دنیا کو تلپٹ کر دینے کا خوفناک خیال مجھے جھنجھنائے دے رہا تھا۔ میں نے اپنی پسیجی ہوئی ہتھیلیاں منڈیر پر ٹکا دی، جبڑے بھینچ لیے اور نگاہوں کا رخ بدلنے کی کوشش میں ذرا سا مڑ کر بیٹھ گیا۔ تبھی مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ میرے سامنے کا سین ویسا ہی رہا۔ ہاں، وہ میرے سامنے تھی، وہ حسین و جمیل لڑکی جسے میں تاعمر نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے پہلی بار اپنے تصور میں سادھو کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب اس کے مرمری بدن پر سفید ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا، اس کے لمبے بال چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم وا آنکھیں لیے سادھو کے بدحیت وجود کے قریب بکھری سی پڑی تھی۔ آج اسے جوگیا رنگ کی ساڑھی لپیٹے، بالوں کی لمبی چوٹی پر گیندے کے پھولوں کو سجائے، مہندی لگے پیروں میں پائل چھنکاتے اپنے سامنے پا کر میں مبہوت رہ گیا تھا۔ اس کا قیامت خیز حسن اس وقت بھی میری دل کی دنیا کو تہس نہس کیے دے رہا تھا، مگر اس وقت میرے اندر کی تمام جمالیاتی حصیں کافور ہو چکی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اگر یہ وہی لڑکی ہے تو یہاں کیوں اور کیسے دیکھی جا رہی ہے؟ سادھو کی قید سے رہا ہونا کوئی معمولی بات نہ تھی، پھر اس کا وجود میرے لیے بڑا غنیمت تھا۔ میں اس سے بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ وہ سر جھکائے دائیں کولہے پر کچی مٹی کا گڑھا لیے، ماتھے پر کالا تلک سجائے، پائل چھنکاتی ہوئی ہولے ہولے قدم اٹھاتی مندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اپنے بالکل قریب پا کر اس نے پلکیں اٹھائیں۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان پر یکایک کئی سورج ایک ساتھ طلوع ہو گئے ہوں۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کے عنابی ہونٹ میرے دماغ میں ہلچل سی مچا گئے۔ اس کی قربت کا احساس، اس کی آنکھوں میں پہچان کی کرنیں، بدن میں تپش کا شدید احساس بن کر مجھے دہکا گئی۔ مجھے شدت سے اپنی طبیعت کی کمینگی کا احساس ہوا۔ میں نے نگاہیں چرانا چاہی، ذہن سے اس بدمعاش کیفیت کو جھٹکنا چاہا اور چہرہ ذرا جھکا کر بولا، آپ وہی ہیں نا؟ کون جی؟ یوں لگا جیسے مندر کی تمام گھنٹیاں ایک ساتھ بج اٹھی ہوں۔ وہ سادھو۔ میں نے گھبرا کر نگاہیں اٹھائیں۔ اس کی ہرنی سی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ تجسس بھی تھا۔ کیا آپ نے مجھے کبھی کہیں دیکھا ہے؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ یہ خیال مجھے ایک دم ہی آیا تھا کہ کہیں میں دھوکہ تو نہیں کھا گیا۔ تصور تو بہرحال تصور ہوتا ہے، اور اس تصور کو بھی بڑے دن گزر چکے تھے۔ اس لڑکی میں اس لڑکی کی مشابہت بھی تو ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس حسن نے مجھے مسحور کر دیا اور میرے ذہن نے اس کے قریب آنے کا بہانہ تراشا ہو۔ آپ سوامی جوگندر ناتھ کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے سوال نے مجھے گویا اچھل جانے پر مجبور کر دیا۔ سوامی جوگندر ناتھ؟ میں خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑایا۔ کون جوگندر ناتھ؟ وہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی، جیسے میری چاروں طرف گھنگرو سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ سوامی جی زندہ ہیں، اور لیکن آپ کون ہیں؟ آپ کو میں نے کبھی دیکھا تو نہیں؟ وہ یقیناً جھوٹ بول رہی تھی۔ اتنے قریب آ کر میں نے اسے 100% پہچان لیا تھا۔ یہی آنکھیں تھیں، آج ان میں چراغ جل رہے تھے، مگر اس روز ان آنکھوں میں دور تک زرد تپتی ہوئی ریت سی بچھی محسوس ہو رہی تھی۔ بلا کا کرب تھا، اس خبیث کے چنگل سے بچا لینے کی التجا تھی، مگر وہ صاف مکر گئی تھی، حالانکہ میں نے اس کی آنکھوں میں پہچان کی کرنیں جگمگا کر پھر بجھتی دیکھ لی تھی۔ تم کون سے جوگندر ناتھ سوامی کی بات کر رہی ہو؟ جے پور والے سوامی جی کی۔ وہ نیپال جا چکے ہیں، مگر جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ میرا خیال تھا کہ وہ جس جوگندر ناتھ کی بات کر رہی ہے وہ کوئی اور ہوگا، مگر جے پور کا نام سن کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بات مجھے ابا اور اماں دونوں نے بتائی تھی کہ جوگندر ناتھ سوامی جی امروہہ چھوڑ کر جے پور چلے گئے تھے، اس لیے ان کے خاندان کے بہت سے لوگ جے پور میں بستے تھے۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ میں اگر جے پور جا کر ان کا پتہ کروں تو میں یقیناً کچھ نہ کچھ جان لوں گا۔ یہ سن کر میرے دماغ میں بھرا نشہ ہوا ہو گیا۔ میں متضاد کیفیات سے دوچار تھا۔ ایک طرف تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ سادھو کی چنگل سے کیسے نکلی، اور دوسری طرف یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ جس سوامی جی کا ذکر کر رہی تھی وہ شکنتلا کے باپ تھے یا کوئی اور۔
شکنتلا کے باپ کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ زندہ ہوں گے، مگر ایک بات جانے کیسے ذہن میں جڑ پکڑ چکی تھی کہ یہ لوگ سالوں زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے جوگیوں کو دیکھا تھا جن کی بھویں تک سفید تھی، بدن میں گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ 100 برس سے اوپر کی عمر کے تھے، اور نہ صرف یہ کہ زندہ تھے بلکہ پوری طرح چاق و چوبند بھی تھے۔ مگر پھر بھی یہ بات میرے دماغ میں کھٹک رہی تھی کہ وہ مجھ سے یہ بات کیوں چھپا رہی ہے کہ وہ اس روز سادھو کے پاس تھی۔ میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ میں اس روز پورے کمرے کی ہر چیز کو بہت صاف اور واضح دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو دوسری جانب والی لڑکی کے دائیں کندھے پر بڑا سا تل بھی دیکھا تھا۔ انسانی کھوپڑی سے بنے ہوئے پیالے کی ساخت اپنی پوری جزیات کے ساتھ میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ پھر اس لڑکی کا مکرنا، مجھے دھوکہ دینا، مگر نگاہوں میں تمسخر اور پہچان، یہ سب کیا تھا؟ میں یہ تمام باتیں سوچتا رہا، اور وہ دھیرے سے میرے سامنے سے ہٹ کر دائیں جانب سے ہوتی ہوئی مندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے آگے بڑھ جانے سے میں چونک اٹھا۔ میں نے پلٹ کر جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھا، تبھی میری نگاہ اس کی پشت پر پڑی۔ اس کے بلاؤز کا گلا بہت گہرا تھا، اس کی لمبی چوٹی کاندھے سے ہوتی ہوئی آگے پڑی تھی، ساڑی کا پلو کندھے سے سرک چکا تھا۔ اس کے دونوں شانوں کے بیچوں بیچ گہرے نیلے بلکہ سیاہی مائل رنگ سے گدا ہوا بچھو صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ ایک دم ہی بدن سے پھوٹ پڑا۔ ابھی میں اس کی گدی سے جو کچھ نیچے گدے ہوئے بچھو کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ اس نے ایک ادا سے آگے پڑی چوٹی کو پیچھے کر لیا، اور وہ خوفناک نشان میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اب مندر کے دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہاں قریب ہی 2-3 تانگے آ کر رکے تھے۔ حسن بے بہا کا ہجوم تھا جو تانگوں سے اترتا چلا آ رہا تھا۔ میں لپک کر اس کی جانب بڑھا، مگر تانگوں سے اترنے والی لڑکیوں کے ہجوم میں گھر کر رہ گیا۔ وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ سب لڑکیاں ایک سے لباس اور حلیے میں تھیں۔ پائلوں کی جھنکار نے پوری فضا کا سکوت نگل لیا تھا۔ دبی دبی ہنسی اور جھنکار آپس میں گڈمٹ ہو گئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اسے تلاش کرتا رہا، مگر ناکام ہو گیا۔ تمام لڑکیاں ایک ایک کر کے مندر کے دروازے میں داخل ہو کر میری نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی گئیں۔ ہوش اس وقت آیا جب مندر کا آبنوسی دروازہ تیز چرچراہٹ کے ساتھ بند ہو گیا۔ فضا ایک دم ساکت ہو گئی۔ پھر اس ساکت فضا کو تانگے والوں کی ٹک ٹک اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے مجروح کر دیا۔ تمام تانگے واپس جا رہے تھے۔ میں وہاں تنہا کھڑا ہونقوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تمام تانگے دودھ بنی منڈیر کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ منڈیر پر بیٹھے لوگ سڑک پار کر کے اس چھوٹے سے کیبن کی طرف بڑھ گئے جو شاید نیا کھلا تھا۔ یہ ہوٹل غالباً صرف چائے اور بسکٹ وغیرہ کے لیے تھا۔ سامنے ہی مٹی کے چولہوں پر بڑی بڑی کیتلیاں چڑھی ہوئی تھیں، جن میں سے اٹھتی بھاپ چائے کی خوشبو سے معطر تھی۔ مندر کی سیاہ عمارت پر پڑنے والی دھوپ دھیمی ہو گئی تھی۔ آسمان پر جگہ جگہ بادل تیر رہے تھے۔ شام کا مرگجا پن دھوپ کی تیزی کو نگل چکا تھا۔ میں کسی تھکے ہوئے مسافر کی طرح منڈیر پر جا بیٹھا۔ ہوا میں خنکی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے تو یوں ہی رات کا انتظار کرنا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ لینے کے بعد میرے اضطراب میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اب مجھے رات کے علاوہ اس لڑکی کا بھی انتظار کرنا تھا۔ سرور انگیزی کی تمام تر کیفیت ختم ہو چکی تھی، بلکہ اب مجھے کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ممکن ہے آپ میری اس کیفیت کو میری جوانی اور اس کی عنایت کردہ احساسات کا شاخسانہ سمجھ رہے ہوں، مگر میں اس سلسلے میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ جوانی کی کیفیات یوں اچانک ایک دم حملہ آور نہیں ہوتی۔ پل پل کے احساسات نہیں بدلتے، بلکہ یہ تبدیلی بتدریج اور برسوں پر حاوی ہوتی ہے۔ مگر جو کیفیات میں آج محسوس کر رہا تھا وہ عجیب و غریب تھی۔ اس سے قبل بھی جو کچھ تھوڑی بہت تبدیلی میں نے خود میں محسوس کی تھی وہ دنیا کی رنگینی تو تھی، مگر اس میں شوریدہ سر جذبات کا تعلق نہیں تھا۔ جبکہ آج میں اپنے سرکش جذبوں کے آگے ہار چکا تھا۔ اپنے بدن میں اٹھتے طوفانوں کا شور میں اب تک فراموش نہیں کر سکا تھا۔ اس وقت باہر کا سکوت اندر تک ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اس لڑکی کا سراپا اب بھی سنسنی بن کر میرے وجود میں دوڑ رہا تھا، حالانکہ ذہن اس کی باتوں اور اس اصرار میں الجھا ہوا تھا کہ وہ کون ہے، کون سے سوامی جی کی بات کر رہی تھی، سادھو کی دسترس میں کیوں کر پہنچی اور کیسے اس کے چنگل سے نکل پائی۔ پھر اس کی آنکھوں کا تمسخرانہ انداز بھی یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ سادھو کی طرفدار ہے۔ مجھے اچنبے میں دیکھ کر اسے خوشی ہو رہی تھی، تو پھر اس روز اس کی آنکھوں میں بھرا کر بچا لینے کی التجا کو میں کس خانے میں فٹ کروں؟ ان تمام باتوں نے میرے دماغ میں دھواں سا بھر دیا تھا۔
میں نے کئی بار ان سوالات سے چھٹکارا پانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں سوچنا چاہی، مگر لوٹ کر پھر اسی لڑکی کا سراپا نگاہوں میں جم جاتا۔ سب سے بڑی اور خوفناک بات یہ تھی کہ میں نے اس کی پشت پر بچھو کی تصویر گدی ہوئی دیکھی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ لڑکی کون تھی؟ میں تو کوثر کی تلاش میں نکلا تھا۔ یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پہلے کنڈر کو چیک کر لوں۔ جس قسم کا جنگل میں نے تصور میں دیکھا تھا، اس بارے میں مجھے کوئی جانکاری نہ تھی کہ یہ کہاں اور کس علاقے میں ہوگا۔ بس ایک خیال تھا کہ شاید یہاں آ کر میں کچھ جان سکوں۔ سنہرے بابا نے بھی مجھے کسی خاص سمت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ یقیناً میرے خیالات سے آگاہ ہوں گے۔ اگر میرے ذہن میں غلط سمت ہوتی تو وہ ضرور تصحیح کرتے۔ میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ گھن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے رات ہونے تک صدیوں جتنے ڈھیر سارے پل گزارنا تھے۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ ہی سردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر کی نسبت بہت کھلا علاقہ تھا۔ مندر کی پچھلی سمت گندے پانی کا ایک بہت بڑا جوہر تھا۔ پچھلی طرف کی پہاڑیوں سے بارش کا پانی بہتا ہوا آ کر یہیں جمع ہوتا تھا، اور دوسری جانب سرکنڈوں کا جنگل تھا۔ سڑک کے دونوں جانب اونچے اونچے درخت تھے۔ منڈیر کے ساتھ ساتھ خود رو جھاڑیوں نے مندر کو چاروں جانب سے گھیرا ہوا تھا۔ میں جس منڈیر پر بیٹھا تھا اس کے بالکل پیچھے جھاڑیاں تھیں، اور وہاں سے ٹھنڈک میری کمر کو چھو رہی تھی۔ سورج ڈوبنے والا تھا۔ آسمان کا مغربی کنارہ شفق سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ شفق دور اڑتے بادلوں پر منعکس ہو رہی تھی۔ سرخ روشنی میں مندر کی سیاہ عمارت مزید ہیبتناک لگ رہی تھی۔ اونچے اونچے آبنوسی درخت کے دونوں پٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ اندر کی کوئی آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں وہاں کتنی دیر تک بیٹھا رہا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ شاید مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے صدیاں گزر گئی تھیں۔ سردی کب اتنی بڑھی کہ میں نے کھیس کو اپنے گرد لپیٹا، مجھے یاد نہیں۔ واسکٹ میں پہلے ہی پہن چکا تھا۔ اب ٹھنڈک میری ٹھٹرتی ہوئی کھال پر ریگ رہی تھی۔ میں منڈیر سے اتر کر فرش پر بیٹھ گیا۔